السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم استقبال کرتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں محترم زاہد خان صاحب کو ایک اور سوال و جواب کے سیشن کے لیے. آئے محترم زاہد خان صاحب، ویلکم. محترم جناب قبلہ حضرت زاہد علیہ السلام، مسیح زماں، خدا کے دل، آج کے دور کے نئی آدم اور اللہ کے پیغمبر آپ کا ہمارے آج کے سوال و جواب کی نشست میں ہمارے پروگرام پیور ڈسکشن چیٹ گروپ پہ آپ کا ہم تہ دل سے استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمراہ ہمارے گروپ ایڈمن جناب محترم امیر فیصل صاحب، پیغمبر خدا سورج خان صاحب اور ہمارے دیگر ممبران کے ساتھ. خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، عطر صاحب، سورج اور دیگر ممبران جو حق تعالیٰ کے ایشور کے متعلق جاننا چاہتے ہیں. یہی ایک سفر ہے جو موت کے بعد فرق پیدا کر دیتا ہے کہ کس نے کہاں جانا ہے. تو میں آ گیا ہوں، دیکھ لیں. محترم زاہد خان صاحب، خدا کی سلامتی ہو آپ پر. سر، 2-3 ٹاپک ہمارے گروپ میں آج کل زور و شور کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک ٹاپک پہ میں نے آپ سے بتا کے صلاح لے لی تھی، ایک ٹاپک اور بھی آ رہا ہے تو میں نے کہا اس پہ بھی میں صلاح لے لوں آپ سے. سناتن دھرم نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر کسی کے اولاد نہ ہو رہی ہو اور ماں یعنی کہ لیڈی بالکل صحیح ہو، یعنی کہ اولاد اتپن کر سکتی ہو، بٹ جینٹس میں کچھ اس طرح کی کمیاں ہوں اور یہ کنفرم ہو جائے کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو وہ ایک سسٹم بتاتے ہیں جس کا نام نیوگ رکھا گیا ہے. وہ دونوں کی مرضی سے، دونوں کی گھر والوں کی مرضی سے باقاعدہ پنڈت کو بلا کر اس کے علم میں لا کر اگنی کے پھیرے لے کر باقاعدہ جیسے کہ شادی کی جاتی ہے، لگ بھگ ساری رسمیں ویسی ہی ہیں، اور وہ اس پرکار سے کی جاتی ہے کہ وہ اولاد اتپن ہو جائے. اس میں کوشش پوری طریقے سے یہ کی جاتی ہے کہ جس آدمی کی اولاد کی اتپتی ہونی تھی اور جو اس قابل نہیں تھا تو اس کا بھائی یا اس طرح کا رشتہ ہو جائے کہ اس کے دادا کی اولاد کہلائے. یہ سب لوگوں کی جانکاری میں ہوتا ہے. واہ بھائی واہ عطر صاحب، یہ خدا کی تصویر اور یہ نغمہ مکیش کا آپ نے تو مجھے رلا دیا. کیا بات ہے، بس چند گھڑیوں میں ہی یہ یادیں کہیں سے کہیں چلی جاتی ہیں. اور جس نے بھی یہ خدا کی تصویر کے ساتھ یہ مکیش کا نغمہ گایا، مکیش کا نغمہ ریکارڈ کرایا، خدا اس پہ عنایات کرے. واہ بے واہ، صحیح موقع کے اوپر دل کے تار چھیڑے آپ نے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ختم نبوت کے مجاہدین ہر ایک معاملے کی طرح اس بات پہ بھی ٹونٹنگ کر رہے ہیں. تو اگر امت اگروال، امیر فیصل انہیں یہ جواب دے رہا ہے کہ تمہارے مزاروں پہ کیا ہوتا ہے اور ایسی ویڈیوز دکھا رہا ہے کہ جس میں ایک آدمی جس کی شکل بھی نہایت غلیظ ہے، اس نے اعتراف کرتا ہے پکڑے جانے پر 100 عورتوں سے تعلقات بنا چکا، 200 سے بنا چکا، اور ان کی شکل نہ دیکھنے قابل، نہ کچھ غلیظ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو عورتیں نمبر 2 کے طریقے سے نمبر 2 کے لوگوں کے پاس جائیں، وہ طریقہ بہتر، یا ایک طریقہ سب کے سامنے اور دھارمک حساب سے پنڈتوں کو بلا کر کیا جا رہا ہے، وہ بیٹر؟ سر، آپ اس ریگارڈنگ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے کمنٹس دیں. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر. جو مجھے دکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مستقبل میں جب ایک عورت اپنے خاوند سے اولاد نہیں دے سکتی یا خاوند میں کچھ کمی ہے تو وہ اپنی مرضی سے، اپنے خاوند کی رضامندی سے، اگر وہ نہیں رضامند تو پھر وہ علیحدگی اختیار کر لے، وہ بچہ لے سکتی ہے. یہ کام محمد عربی نے بھی کیا، لیکن بالواسطہ، انڈائریکٹ، کہ جب وہ طلاق دیتے تھے تو اس میں حلالہ ہو جاتا تھا. اس حلالے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ جائے، عدت پہلے یعنی کہ مکمل کرنے کے بعد پھر وہ ادھر جائے
تو وہاں سے اگر بچہ ہو جاتا اور پھر واپس آئے تو وہ تسلیم کرنا پڑتا ہے. تو مستقبل میں بھی یہی ہوگا کہ آپ اولاد حاصل کر سکتے ہیں. آدمی بھی کر سکتا ہے عورت کی اجازت سے. اگر عورت کہے کہ جی میں نہیں مانتی تو پھر آدمی کہے میں نے تو اولاد چاہیے، تو پھر انہیں علیحدہ ہونا پڑے گا. لیکن مجھے دکھایا گیا مستقبل میں خوشی کے ساتھ یہ انجام ہوگا، اور شادیاں بھی جو ہوں گی وہ فقط خدا کے لیے ہوں گی، اور اس میں عہد ہوگا کہ اتنی مدت کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اب آتے ہیں سوال کے دوسری طرف. جتنے زیادہ گندے کام، بچیوں پہ جبر، لونڈے بازیاں ان کے اسلامی ملکوں میں ہوتی ہیں، اور جتنی زیادہ خلیص حرکتیں ان کے مزاروں پر ہوتی ہیں، اور ان کا تو حساب کتاب ہی اور ہی مختلف ہے. جتنی چاہو تم رکھ لو، دائیں ہاتھ کا مال ہے جو چاہو کرو. لیکن اس وقت بھی محمد صاحب کے دور میں بھی عورتیں کہتی تھی ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم، لیکن عورتوں کو دبا دیا گیا تھا کیونکہ وہ مردوں کی دنیا تھی. اب وہ جو اصل راز ہے وہ کھل کے آ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو اگر ملے گا کچھ، یعنی 72 حورے جیسے کہتے ہیں، تو 72 شہزادیاں ایمان والیوں کو دگنا ملے گا. تو ان کو تو ہو گئے پھر 144. یہ راز آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں. یہ چھوٹی انا کے لیے نا اپنی بیویوں، اپنی اولادوں، اپنی بہنوں کو دڑبے میں بند کر کے رکھتی ہیں، ان کا دم گھوٹتی ہے. آپ چاہے شیطان بن کے یہ سارے گھومتے پھریں، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں. محترم زاہد خان صاحب، یہ سوال لگ بھگ 10 دن سے میرے پاس بھیجا جا رہا ہے. میں نے جواب بھی دے دیا، لیکن وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے کہ یہ زاہد خان صاحب سے پوچھنا ہے، زاہد خان صاحب سے پوچھنا ہے. مجھے سوال اٹپٹا بھی لگ رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ پیش کروں نہ کروں آپ کی خدمت میں، بٹ چلیے آج کر دیتا ہوں. میرا زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ سیکس کرنے میں کوئی چیز حلال یا حرام ہوتی ہے کیا؟ آج کل پورن مووی کے اسٹیپ کیا بیوی کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ اس میں کتنی آزادی آپ کو ملی خدا کی جانب سے؟ کیا انسان اب آزاد ہے؟ اور کتنی عمر تک کی لڑکی سے شادی ہونی چاہیے؟ کتنی عمر اور کتنی زیادہ عمر کی ہو؟ بتائیں. شکریہ. مجھے ان تعلیمات کے لیے نہیں بھیجا گیا. یہ علی بے کا قاعدہ آپ اپنے مضمون میں پڑھ چکے ہیں اور وہاں بتا دیا گیا ہے. تو اب جیسے مثال کے طور پہ فرانس میں جو طے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 12 سال کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے. لیکن اس کا بتانا اور اس کی حدیں مقرر کرنا یہ میرا کام نہیں ہے. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ ابھی تک تو جتنی آپ کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ سارا جو مولوی یا پنڈت یا جتنے بھی لوگ ہیں یہ سبھی شیطان ہیں. تو شیطان تو آپ کی شادیاں کراتا ہے. لیکن مستقبل میں شادی جو ہے وہ فقط ایک وقت مقررہ کے لیے 2 سجن ساتھ ملیں گے خدا کے لیے، اور وہ مقرر کریں گے. اب یہ کہ عمر کیا ہونی چاہیے اور سیکس کیسے ہونا چاہیے، اس کے متعلق تورات انجیل میں بھی ہے کہ خدا نے سخت نفرت کے ساتھ دیکھا ہے اس لونڈے بازی کو، یا عورت کے ساتھ وہ وہاں سے سیکس کرے جہاں سے لونڈے باز کرتے ہیں. اسی پر سادم اور گمورہ پہ بھی عذاب آیا تھا. باقی جو پوزیشنیں ہیں آپ لے سکتے ہیں، یا جو بیوی آپ کی چاہے پوزیشن لینا وہ لے سکتی ہے، لیکن اس چیز کو جو لونڈے باز جس طرح کرتے ہیں اس کے لیے خدا سخت نفرت سے دیکھتا ہے. تو ایک تو یہ چیز.
باقی یہ جو علی بے کے قاعدے تھے مذہبوں کے، بتا دیا گیا تھا تمہاری کھیتی ہے، آپ جو چاہیں پوزیشن لے، یہ بٹوین آپ کے اور آپ کی جو بیوی ہیں ان کا معاملہ ہے، آپ اس کو طے کریں گے۔ اب آگے آتے جو دکھایا گیا ہے وہ یہ ہے 12 سال کے بعد جب ماہواری آ جائے، اس کو خون آ جائے، ہیلتھ، تو وہ شادی یا اپنے لیے ہم سفر لے سکتی ہے، لیکن اگر ایجوکیشن جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ الاؤ نہیں کرتا، تو یہ جمہوریت کی بیوٹی ہے، حسن ہے کہ اس نے ایک وقت مقرر کیا ہے، کیونکہ وہ کسی کی ماں بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، اس کو تعلیمات بھی چاہیے، اسے ایجوکیشن بھی چاہیے، وہ اپنا کیریئر بھی بنانا چاہتی ہے۔ تو 12 سال میں یہ جو دکھایا گیا ہے کہ یہ عورت بن جاتی ہے حیض کے بعد، لیکن اس لڑکی کی پر یہ تو پہلے تو تھا نا کہ مردوں کی دنیا تھی، جو چاہیں کرتے پھریں بدماشیاں، لیکن لڑکی 18 سال تک خود ڈیسائیڈ کرے کہ کون سی چیز اہم ہے اس کے لیے، تعلیم، کیریئر، اس کے بعد وہ جب چاہے اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتا۔ محترم زاہد خان صاحب، جو مذہب اسلام والے بتاتے ہیں اکثر و بیشتر، ان کا کہنا یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، آپ بھی یہی تعلیم بتاتے ہیں، آپ تو شاید 1,48,000 بتاتے ہیں، تو بہرحال نبی پیغمبر تو ماننا تو یہی جائے گا کہ انہیں خدا نے بھیجا ہے، خدا کے وہ ریپریزنٹیٹیو ہیں سر۔ بٹ امیر فیصل امت اگروال جو کہلاتا تھا، یا لوگ بھی اسے کہتے ہیں، اگر ڈسکشنز کرتا ہے اور گہرائی میں دیکھنے اور جانچنے کی کوشش کرتا ہے، اور سپوز کسی نبی کے مائنس پوائنٹ سامنے آتے ہیں اور وہ دلائل کے ساتھ انہیں رکھتا ہے سوال کی شکل میں، اور سوال کے جواب جو بھی ملے ان سے بھی لگتا ہے کہ ہاں جی ان سے غلطی ہوئی ہے، تو کیا خدا کی نظر میں امیر فیصل گناہ کر رہا ہے سر؟ کیا امیر فیصل کو پاپ لگ سکتا ہے اس گہرائی میں جانے سے کہ وہ ایک نبی کے ریگارڈنگ سوال و جواب کر رہا ہے یا نہیں؟ آپ کی تعلیمات کیا کہتی ہیں، بتائیں، شکریہ۔ ان کی اپنی تعلیمات بتاتی ہیں مسلمانوں کی، سورت طے پڑھ لیں آپ، قرآن میں یہ ہے کہ ان کو اس نام سے پکارو جو وہ پسند کرتے ہیں، ان کا نام بگاڑ کے مت پیش کرو۔ تو یہ تو نام بگاڑ کے پیش کرتے ہیں نا، تو یہ مسلمان ہے ہی نہیں، اور اپنے ادارہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کہ اگر کوئی سوال رکھے نبیوں کے متعلق اور کہا یہ جائے کہ یہ سوال نہیں کر سکتے، تم جہنم میں جاؤ گے، یہ منع ہے وہ منع ہے، تو پھر یہ اندھے نبیوں کی تقلید کرتے ہیں، یعنی کہ وہی انبیاء جو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا۔ تو یہ جو وقت ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں 21 سینچری، یہ بہت ہی اچھا وقت ہے، اس لیے نئی نسل جو ہے سید میں سے نکل گئی اور دوسرے مذہبوں سے بھی نکلتی جائے گی، اور اگر امیر فیصل صاحب سوال کرتے ہیں تنقید، تو یہی تو خدا نے اجازت دی ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، اسی شخص نے یہ سوال کر دیا جو کہ آپ جواب دے چکے ہیں آلریڈی، کہ میرا زاہد خان صاحب سے سوال ہم جنس پرست کے لیے ہے، خدا کیا پیغام دیتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کہہ چکے ہیں کہ ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک، تو میں نے یہ جواب دیا ہے کہ ڈیف اینڈ ڈمب یو آر، بتایا تو ہے کہ اللہ ناپسند کرتا ہے، اور مدرسے کے ملا کے ساتھ کسی دن ڈنر پر چلے جاؤ، وہ سمجھا دے گا۔ کیا میں نے ٹھیک جواب دیا یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں سر؟ تھینک یو۔ جب ابلیس نے خدا کو چیلنج کیا تو خدا نے اس کی لاتے توڑ کے اسے ہاتھ میں نہیں پکڑایا یا اس کو جہنم میں نہیں پھینکا، بلکہ کہا تیرے پاس وقت ہے، تو ثابت کرتے میں غلط ہوں،
تو اگر اس بات سوال کرنے سے، تنقید کرنے سے امیر فیصل صاحب جہنم میں جائیں گے، تو سب سے بڑا تو میں ہوں جس نے ان کا سارا کرتا دھرتا بھار رکھا نبیوں کا، اور بتا دیا کہ کوئی بھی کامل نہیں، کامل ذات ایک ہی ہے خدا کی۔ یہ کام عیسیٰ نے بھی کہا تھا کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے، نیک تو ایک ہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو دنیا ہے، جو ایجوکیشن والے لوگ ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی پرانی دنیا کو، جاہلوں کی دنیا کو ٹھوکر لگ چکی ہے، صرف وقت کی بات ہے، اور ایسے سوال ہونے چاہیے۔ We should have a less solidarity and more cross question۔ سوال کریں تاکہ، کیونکہ یہ دنیا جو اس وقت ہے یہ دماغ کی دنیا ہے، دماغ مطمئن ہوگا تو دل کی دنیا کی طرف آئیں گے۔ آپ نے بہت ہی اچھا جواب دیا، بلکہ جو میں کہنا چاہتا تھا آپ نے بتا دیا، لیکن ان کو بدترین مخلوق بھی اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ وہ ہر کام کرنا چاہتے ہیں، یہ کہہ کہ اللہ ایک ہے، اس کے بعد ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو کام خدا کو ناپسند ہے، اور یہ جواب نہیں چاہتے، حقیقت میں یہ پکڑنا چاہتے ہیں کہ کوئی غلط جواب ملے۔ جیسے غلام احمد قادیان سے کئی جواب غلط نکلا ہے تو ان کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور پھر بدنام کرتے ہیں۔ تو آپ نے بالکل صحیح جواب دیا، اور ان کا جواب یہی ہے جو آپ نے دیا۔ اوور ٹو اطہر بھائی، ابھی کچھ سوالات وہ کر سکتے ہیں، شکریہ۔ بہت شکریہ محترم امیر فیصل صاحب۔ میں ہمارے ایک ممبر کا سوال جناب محترم قبلہ زاہد علیہ السلام کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ محترم پاکستان سے یہ فرماتے ہیں، محترم زاہد خان صاحب، آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کو خواب میں دیکھے تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ ثاقب علی۔ بہت اچھا اور بہت اہل دلوں کا سوال ہے کہ مجھے کیسے خبر ہو کہ یہ اللہ کی ذات ہے یا ایشور ہے یا خدا ہے۔ پیارے، آپ کو ایسے پتہ لگے گا جب آپ اس خدا کو دیکھیں گے تو آپ کا انگ انگ پکارے گا کہ تو خدا کی ذات ہے، تو گاڈ ہے، تو ایشور ہے۔ یعنی ایک ایک انگ، جیسے جسم میں کروڑ سیل ہوتے ہیں، اسی طرح روح کے اندر جو سپارک ہوتے ہیں ذرے، وہ پکار پکار کے دہائی دیں گے، تو ہی تو ہے جس کے لیے میں تخلیق کیا گیا۔ اور اسی گھڑیوں میں جو وہ سکون اور جو نہ ختم ہونے والی محبت، کہو مکاں کی آزادی جو ملے گی، وہ آپ نہ کلے جہانوں میں پائیں گے نہ جنتوں میں پائیں گے۔ اتنی بڑی بات کہہ دی میں نے، کیونکہ جنتیں بھی شاد ہیں، آباد ہیں اس خدا تعالی کی محبت الہی جو ہے، اسی نے تو ان جنتوں کو جنتے بنایا ہے۔ تو یہ ہوگا جب خدا کی ذات آتی۔ میں تو ابھی بچہ تھا جب مجھے پہلی دفعہ دیدار ہوا، اور وہ پہلی محبت، اور وہ آج تک نہیں بھولی۔ وہ گھڑیاں آج بھی جب سامنے آتی ہیں تو وجد کی کیفیت ہے۔ پھر انگنت ملاقاتیں ہوئیں، ہم سب کچھ بھول گئے، لیکن وہ جتنی ملاقاتوں میں اس کا پیار نہیں بھول سکے ہم۔ یہ ہے خدا کی محبت، اور وہ ذات کہتی ہے کہ اگر سب کچھ دے بھی دیا جاتا اور میں پیچھے ہٹ جاتا تو محبت اپنی منزل نہ پا سکتی۔ پیارے، یہ وہ وحید الہی راز ہے جو محب اور محبوب کے درمیان ہے، خدا تعالیٰ کے۔ اس کو وہی بتا سکتا ہے، بلکہ وہ بھی گونگا ہو جائے گا جس نے یہ تجربات کر لی ہے،
اور جو چکھ چکا ہے اس محبت کو وہ بھی بتاتے ہوئے گونگا ہو جائے گا، الفاظ ساتھ نہیں دیں گے۔ بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ جرمنی میں ہوتے ہیں، فرینکفرٹ سے۔ یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، میں جرمنی میں ہوتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے آپ کی تعلیمات پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ میرے ساتھ ایسا 2 بار ہوا۔ میں نے آپ کی تعلیمات کے چند صفحات ہی پڑھے تھے اور رات کو خدا کا دیدار ہو گیا۔ مجھے کئی دن تک یہی شبہ رہا کہ شاید میں آپ کی تعلیمات کو بہت گہرے انداز میں پڑھ رہا تھا، اس لیے میرے دماغ نے وہی کچھ مجھے خواب میں دکھا دیا۔ لیکن مجھے اس روز جو مسرت ہوئی وہ تجربہ بیان سے باہر ہے۔ میری رہنمائی فرمائیں، کیونکہ مجھے کبھی کبھی یہ خیال پریشان کرتا ہے کہ جو میں نے دیکھا کہیں وہ میرا دماغی خواب تو نہیں۔ اے احمد، فرینکفرٹ۔ پیارے، جب شہد کی مکھی کو ابھی آواز ہی سنی تھی اس نے، اسے وہی ہوئی۔ ایک وہ زمانہ ہے شہد کی مکھی کا، بڑا پرانا زمانہ، ابھی انسانی مخلوق کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے ابھی آواز سنی تھی اور آج تک وہ وہی کرتی ہے، خدا کی محبت میں جو خدا نے کہا تھا۔ اور آپ کو تو دیدار ہوا ہے تو پتہ لگا جو دل کی دنیا جو آباد تھی آپ کی، وہیں سے لہریں اٹھی تو دیدار ہو گیا، لیکن پھر دماغ حاوی ہوا آپ پر۔ تو اس سے مراد یہ ہوگی جہاں سر جھکا تھا وہاں زن جھکا، جہاں سر جھکا تھا وہاں زن جھکا۔ اب مجھے شیطان بننے سے کوئی روکے گا کیا؟ لیکن جہاں دل جھکا تھا وہاں سر جھکا۔ اب مجھے کون ہے جو شک میں مبتلا کر سکے گا یا مجھے خدا سے محبت کرنے میں روکے گا؟ تو ذرا خیال رکھنا، ملتی ہے پاس آنے کی مہلت کبھی کبھی۔ دیکھنا کہیں دماغ کے ذریعے یہ جو گھڑیاں ہیں کہیں پھر گوا نہ دینا۔ ایک ہوتا ہے کہ جو آدمی ذہنی سوچ رکھتا ہے، یعنی کہ کاموں وغیرہ میں دنیا میں مشغول ہوتا ہے، وہی دکھائی دیتا ہے۔ ایک شیطانی خواب ہوتے ہیں، جیسے اس کا عکس دکھایا جاتا ہے، لیکن ایک ایسی رات جہاں دماغ بھی گم ہو جائے، شعور بھی چھوڑ جائے اور سچائی کی دنیا بھی کہیں اور ہو اور دل کی دنیا آباد ہو جائے اور روح تڑپے پرواز کرنے کے لیے، تو اسے اللہ کا دیدار کہتے ہیں۔ اس کے متعلق آپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ جو مسرت مجھے ہوئی وہ تجربے سے بیان سے باہر ہے۔ پیارے، یہ خوشیاں، یہ مسرتیں کا اصل سرچشمہ خدا کی ذات ہے۔ تو ذرا خیال کرنا کہ پا کر کہیں کھو نہ دینا، کیونکہ ایک پانا ہوتا ہے اور پھر پا کے اس کو سارے جیون سنبھالنا ہوتا ہے کہ کہیں پھر چھوڑ نہ جائے۔ پھر ایک آخرت کی زندگی کے اندر ساری کوششیں جنتوں میں یہی ہوتی ہیں کہ نور تھوڑا سا اور مل جائے، میں اور پالوں اور جان لوں خدا کی محبت الہی کو۔ تو ذرا یہ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کہکشاں نہیں ہے۔ بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں جی اطہر بھائی، میرا تعلق اہل تشیع سے ہے، ہم حضرت امام علی علیہ السلام کو اپنا مولا کل اور مشکل کشا مانتے ہیں۔ زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ کیا وہ یہ مانتے ہیں کہ مولا علی کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تھا، اور کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی چنا تھا؟ اگر ایسا ہے تو اس راز کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ اصغر علی خانوال۔ اس شخص نے ایسا سوال کیا ہے کہ اس راستے سے پردہ اٹھائی دوں تو بہتر ہے۔ مولا علی اور اہل بیت
آئے دن میرے مہمان ہوتے ہیں. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ اہل بیت کا میں دیدار کر چکا ہوں. اور حضرت علی تو آئے دن مجھے اپنے ساتھ بھی لے جاتے ہیں، اور جہاں جہاں وہ جنتوں میں ہے میں نے ان کو بھی دیکھا ہے، کس کس دنیا میں آباد ہے. اب اگر آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ وہ نبی چنا تھا تو اس راز کو کیوں نہیں بتایا؟ اس کے متعلق مولا علی کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسلام میں تقسیم ہو جائے اور میں وجہ بن جاؤں. اگر اس کے متعلق آپ زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو وہ جو کتاب ہے محمد صاحب کا پیغام، اس میں کئی صفحات میں حضرت علی نے راز کھولے ہیں کہ کیا معاملات ہوئے میرے اور محمد صاحب کے درمیان. حتیٰ کہ جبرائیل نے حضرت علی کو بتا دیا تھا کہ محمد صاحب کے بعد تم نبی ہو، لیکن محمد صاحب نے اس چیز کو دبانے کے لیے ایسی باتیں کی کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور ایسی باتیں کر کے. یہاں ایک اور فرق بتا دیتا ہوں. مولا علی جنہیں آپ حضرت علی کہتے ہیں، وہ اتنے راز اٹھا چکے ہیں اس کتاب میں. پہلے تو اس کا نام تھا محمد صاحب کا کہ وہ جرم جو چھپائے آپ نے یا کیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میرے بعد نبی نہیں آ سکتا. اب اس کتاب کا ٹائٹل تبدیل کر دیا گیا کیونکہ محمد صاحب نے کہا ہے میں مشن میں آ گیا ہوں، تو اس کا نام محمد صاحب کا پیغام ہے. تو یہ اطہر بتا دیں گے، اور یا اس کا ترجمہ ہو گیا، پوچھیں ان سے اطہر صاحب سے. تو اس حضرت علی اور ان کے راز جو ہیں، راز انہوں نے بیان فرمائے ہیں، وہ آپ ایک دفعہ پڑھ لیں تو آپ کے بھی 14 طبق روشن ہو جائے گی کہ یہ حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں. اطہر وہ کتاب جو ہے وہ دی کرمنل ایکٹ آف پروفٹ محمد میں، اس میں حضرت علی نے واقعات پیش کیے ہیں، ان رازوں سے پردہ اٹھایا ہے جو محمد صاحب اور علی صاحب کے درمیان ہوئے ہیں، کہ علی اینڈ ہز سیکرٹ ٹیسٹمونی. اس کتاب میں پتہ نہیں آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ نہیں کیا، لیکن اس میں وہ راز ہیں جو انہیں چاہیے. جی 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 آپ نے اب لگا دیے. محترم صاحب بہت شکریہ. ایک ممبر کا سوال ہے، یہ ان کی درخواست ہے. وہ فرماتے ہیں جناب میرا کوئی سوال نہیں ہے، حضور سے درخواست کر دیں، میری بیوی آپ کی تعلیمات سے بہت متاثر ہیں، اس کے لیے دعا کر دیں کہ ہم دونوں کو خدا کا دیدار ہو جائے. یہ نون صاحب سعودی عرب سے. آپ پر بھی خدا کا سلام ہو. میں آپ کی زوجہ کے لیے بھی دعا کر دوں گا تاکہ پرندہ جو ہے وہ 2 پروں سے پرواز کرتا ہے، ایک پر سے پرواز نہیں کرتا. تو دعا کروں گا آج کہ خدا تعالیٰ ان کو بھی اور آپ کو بھی ایک دیدار نہ کرائے. ایک دیدار سے تو پیاس اور بڑھ جاتی ہے، کراتا ہی رہے حتیٰ کہ موت ادھر آئے اور دیدار الہی جو ہے آپ کی آنکھیں خدا کی طرف دیکھیں تو موت ہار گئی. تو میں یہ کام کروں گا، اور یہ کام میں کرتے ہی رہتا ہوں. جب پورے دن سے فارغ ہو کے میں رات کو جاتا ہوں تو جتنے بھی ایمان لا چکے ہیں اہل دل، ان سب کے لیے یہی دعا کرتا ہوں. جی اطہر صاحب خدا کی سلامتی ہو آپ پہ. میرا سوال ہے قبلہ زاہد خان صاحب سے. میں خدا سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں. ایم خان پاکستان سے. شکریہ. ہائے ہائے ہائے، یہ میرا انتظار اور یہ میرا شوق مجھے ضرور اس سنگم پہ لے آئے گا
جہاں یہ گھڑیاں ختم ہو جائیں گے. ہاں یہ ہے کہ جب انتظار ایسا ہو جائے تو پھر خدا کی نگاہ اس کے دل کے شوق پہ پڑتی ہے. تو پیارے جو اصل محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہر انتظار کی گھڑیوں کو یوں بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے بغیر چند گھڑیاں کروڑوں سال ہو گئے، لیکن آخری سانسیں بھی اس محبت الہی کے لیے دے بیٹھتے ہیں. اور جب وہ پھل جھک جاتا ہے، یہ دیکھیں جب درخت کا پھل پک جاتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے، تو جب وہ جھک جاتا ہے خدا کی محبت میں تو وہیں اسی سنگم پر وہ آگے سب پردے ہٹا کے کہتا ہے کہ اے میرے انسان، جسے میں نے تجھے بنایا تھا، دیکھ یہ تیرے سامنے تیرا خالق کھڑا ہوا ہے. تو دعا کروں گا اور خدا تعالیٰ کہیں نہ کہیں کسی موڑ پہ اسی دنیا میں دیدار کرا دیں گے. آپ ایسا کر لیں. اطہر، میں نے سورج صاحب سے بھی کہا تھا، عرض کی تھی کہ جو آتے جا رہے ہیں ان کا کوئی ایک ایسا کیا کہتے ہیں یوٹیوب پر کوئی جہاں لوگ ان کے مشاہدات اور ان کی ریکارڈنگ کر دی جائے تاکہ جو اہل دل ہیں، جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں خدا کی محبت میں، وہ بھی سیراب ہو جائے تو یہ بہتر ہوگا. بہت بہت شکر گزار ہوں امیر فیصل صاحب. ہماری اور آپ کی دوستی آخرت میں بھی چلے گی. موت ہمارے درمیان ایک نئی کھڑکی ہے زندگی کی، اور ان لوگوں کے لیے، اہل دلوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر پہنچ جائیں گے. تو بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب، اور جو گائیڈنس اطہر صاحب، سورج، اور جو لوگ بھی آ کے پوچھتے ہیں خدا کا، تو یہ ان کی محبت ہی ہے جو تڑپتی ہے کہ وہ کہاں ہے. وہ تو بہت ہی نزدیک ہے، بلکہ آپ کے باہر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے دل کی تاروں میں چھپا ہوا ہے، دل کے راگوں میں چھپا ہوا ہے. تو ان سب کا شکریہ. خدا حافظ. جناب قبلہ زاد علیہ السلام، آپ پر خدا کی سلامتی جی، اور آپ کی اس قیمتی وقت اور روحانی رہنمائی کا بہت شکریہ. ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. اور جناب محترم چیف ایڈمن امیر فیصل صاحب کے بھی، ہمارے پیغمبر خدا جناب سورج خان صاحب کے اور دیگر ممبران کے جنہوں نے مسیح زماں حضرت قبلہ زاد علیہ السلام سے ان معرفت الہی کے رازوں کو براہ راست سنا. آپ سے اگلے ہفتے اسی پروگرام میں سوال و جواب کی اگلی نشست میں دوبارہ ملتے ہیں. بہت شکریہ. خدا کی سلامتی. بہت بہت شکریہ. بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، آپ تشریف لائے، اپنے سوالوں کے جواب دیے، اور انشاءاللہ سچی بات تو یہ ہے کہ بہت کی باتیں تو ابھی رہنے دیں. میری دلی خواہش ہے کہ انشاءاللہ اسی زندگی میں، اسی جنم میں محترم زاہد خان صاحب آپ سے میری فیس ٹو فیس ملاقات ہو، اور انشاءاللہ خدا سے امید ہے کہ یہ ملاقات ضرور ہوگی اور خدا ہماری ضرور سنے گا. سر بہت شکریہ. بہت جزاک اللہ.